السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات پر۔ پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی جنہوں نے اپنے شوہر اور دین کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے 1400 سال قبل کر دکھایا۔ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ بہت امیر اور بااثر خاتون تھیں جو کئی امراء کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھیں۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ایک شوہر کا انتقال، جبکہ دوسرے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ شادی نہیں کریں گی، لیکن ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ اس شخصیت سے ملی جو ان کے تیسرے شوہر بنے۔ اصل میں حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال جبکہ پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے۔ یہ صرف ان دونوں کے رشتے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہیں سے ایک ایسے مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کا خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کرتا، لیکن وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار سنبھال لیا۔ حضرت خدیجہ مکے سے جو کاروبار کرتی تھیں، اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ پھر انہیں ایک ایسے شخصیت کے بارے میں معلوم ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے ان شخصیت سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کا کہا۔ جلد ہی وہ ان شخصیت کی مداح ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ حضرت خدیجہ کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مکے کے قریب پہاڑوں پر جا کے مراقبہ کرنے لگے تو ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان مکے میں مقیم تھا، جسے آج اسلام کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی جانب سے وحی آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسا دیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔ کئی مورخین کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئیں اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی۔ جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی تو مکے کے معاشرے میں ان کی بہت مخالفت ہوئی، کیونکہ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حمایت اور تحفظ فراہم کیا جس کی پیغمبر اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنے شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رفاقت کو 25 سال ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھڑنا ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں اسلام میں خواتین کے کردار کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس تصور کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت ختیجہ کو ان کی پسند کے کام کرنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق اور اہمیت دی، مگر آج کے دور میں کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر پابندیاں لگاتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔